حضرت والا دامت برکاتہم کی حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا کی وصیت پڑھ کے سناؤں گا. اس وقت حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم نے وصیت نامہ دیا ہے. سب لوگ دھیان سے غور سے سنیں اور مسجد میں تشریف لے آئیں. لوگ اس طرف بھی دائیں بائیں کی طرف جگہ ہے اس طرف آ جائیں. ان کو مسجد میں اوپر جگہ ہے اوپر بھی آ جائیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 20 ربیع الاول 1420 مطابق 5 جولائی 1999 کو حضرت نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ وصیت نامہ لکھا ہے. حضرت والا کی کتاب روح کی بیماریاں ان کا علاج میں بھی ہے لیکن یہ الگ بالکل خاص ہے. حضرت والا نے لکھا ہے کہ الحمدللہ یہ فقیر مقروض نہیں ہے. الحمدللہ کہ یہ فقیر مقروض نہیں ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ میرے استعمال کی تمام اشیاء مستعملہ کا مالک میں نے مولانا مظہر میاں سلمہ کو بنا دیا ہے اور میں استعمال کرتا ہوں. لہذا ان میں وراثت جاری نہیں ہوگی اور میرے حجرے میں جو تبرکات اور مناظر دیواروں میں آویزہ ہیں اس کے مالک بھی مولانا مظہر میاں ہیں. خانقاہ 2 اور خانقاہ 3 کی تمام چیزوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ میری نقد رقوم کے تھیلوں پر ہدیہ احکر لکھا ہوا ہے. ان میں وراثت جاری ہوگی. 2 حصہ میرا بیٹا لے گا اور 1 حصہ میری بیٹی. میر عشرت جمیل کے پاس جو میرا پیسہ رہتا ہے اس میں بھی وراثت جاری ہوگی. بعد ادائیگی فدیہ قضا روزہ اور نماز وراثت تقسیم ہوگی. اور خاص نصیحت یہ ہے ہم سب کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو دل میں اتار دے. حضرت والا دامت برکاتہم کو 30 مئی سن 2000 کو فالج کا اٹیک ہوا تھا. 30 مئی سن 2000 کو فالج کا اٹیک ہوا تھا. پورے 13 برس اور 2 دن ہوئے. اور حضرت والا دامت برکاتہم ان شروع دنوں میں بول نہیں سکتے تھے. حضرت والا جب حضرت والا نے بولنا شروع کیا تو ایک موقع پر فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے احباب عمل نہیں کرتے تو مجھے ان کی رسوائی کا بہت غم ہوا. مجھ پر موت آ رہی تھی لیکن وہ فالج میں بدل گئی. اللہ تعالیٰ حضرت والا کو بے حساب رحمتوں میں اپنی رکھے. اب یہ خاص نصیحت قیامت تک کے لیے ہم سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے. جو موجود ہے موجود نہیں سب مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے. فرمایا کہ اور میں وصیت کرتا ہوں اپنے نفس کے لیے اور اپنے تمام اہل خاندان اور احباب کے لیے کہ ہر لمحہ حیات اور انفاس زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی اللہ پاک کو ناراض کر کے کوئی حرام خوشی اپنے نفس میں نہ لائیں. اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو توبہ و استغفار اور اشک باری اور آہوازاری سے اپنے مولا کو خوش کریں. اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ میرے دل میں اتار دے, ہم سب کے دل میں اتار دے, رگ رگ میں اسے پیوست کر دیں. اور میں وصیت کرتا ہوں, دوبارہ پڑھتا ہوں کہ حضرت نے لکھا ہے کہ اور میں وصیت کرتا ہوں اپنے نفس کے لیے اور اپنے تمام اہل خاندان اور احباب کے لیے کہ ہر لمحہ حیات اور انفاس زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی اللہ پاک کو ناراض کر کے کوئی حرام خوشی اپنے نفس میں نہ لائیں. اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو توبہ و استغفار اور اشک باری اور آہوازاری سے اپنے مولا کو خوش رکھیں. پھر یہ اور بھی نصیحت یہ ہم سب کے لیے ہے کہ تمام زندگی صحبت صالحین کا اہتمام لازم رکھیں اور اپنی مناسبت کے کسی مرشد کا سایہ اپنے سر پر رکھیں. تمام زندگی صحبت صالحین کا اہتمام لازم رکھیں اور اپنی مناسبت کے کسی مرشد کا سایہ اپنے سر پر رکھیں.
فرمایا مالی معاملات میں تقوی کا نہایت اہتمام رکھا جائے اور اہل فتاوی سے مسائل شریعہ میں رجوع لازم رکھیں. فرمایا مالی معاملات میں تقوی کا نہایت اہتمام رکھا جائے. فرمایا مالی معاملات میں تقوی کا نہایت اہتمام رکھا جائے اور اہل فتاوی سے مسائل شریعہ میں رجوع لازم رکھیں. حضرت نے لکھا ہے کہ میری تمام تصانیف کی اشاعت کا ہمیشہ اہتمام رکھیں تاکہ صدقہ جاریہ جاری رہے اور ہماری ذریات دینی خدمات میں تمام زندگی مصروف رہے تمام زندگی مصروف رہے اور تجارت میں صرف کتب خانے کی تجارت کو ترجیح دیں اور دوا خانے کی تجارت کو ضمنی درجہ ثانوی رکھیں. لکھا ہے حضرت نے کہ جس شہر میں بھی انتقال ہو وہیں دفن کر دیا جائے. جس شہر میں بھی انتقال ہو وہیں دفن کر دیا جائے. اور حضرت نے لکھا ہے کہ میری روح کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کا معمول اور دعائے مغفرت کا معمول رکھیں. حضرت نے لکھا ہے میری روح کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کا معمول اور دعائے مغفرت کا معمول رکھیں. حضرت نے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا فرمایا ہے، لیکن میرا بال حضرت کے احسان تلے دبا ہوا ہے. ہم پر خوب حضرت والا کے احسانات ہیں. جتنا پڑھ کر حضرت والا کے لیے دعا کریں گے اتنا کم ہے. حضرت کا عقیدہ نہیں ہو سکتا جو حضرت کے احسانات ہیں. حضرت نے لکھا ہے کہ میری نماز جنازہ مولانا مظہر میاں سلمہ پڑھائیں. حضرت نے لکھا ہے کہ میری نماز جنازہ مولانا مظہر میاں سلمہ پڑھائیں. اور حضرت نے لکھا ہے کہ جنازہ جلد دفن کیا جائے، سنت کے مطابق قبر میں سینہ قبلہ رو کریں اور منہ دکھائی وغیرہ کی رسم سے احتیاط لازم ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ جنازہ جلد دفن کیا جائے، سنت کے مطابق قبر میں سینہ قبلہ رو کریں اور منہ دکھائی وغیرہ کی رسم سے احتیاط لازم ہے. صبح 9 بجے انشاءاللہ سندھ بلوچ سوسائٹی میں وہاں پر جنازے نمازہ ہوگی، کیونکہ مٹی اس طرح ہے کہ اگر وہاں بلاک نہیں لگائے گئے تو رش زیادہ کی وجہ سے پھر نقصان کا خطرہ ہے. اس لیے ظاہری بات ہے چلے گئے علماء، مفتی صاحبان غسل دینا شروع کر رہے ہیں اور علماء وہاں گئے، قبر کا انتظام وہاں بنانے کے لیے انتظام کرنے گئے ہیں. عشاء کے بعد انشاءاللہ موقع ملے گا، لیکن اس میں کسی بھائی کو تکلیف دینا اور دھکا دینا، اس سے ہم خود اندازہ لگا لیں کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے شیخ کی ہر وصیت پر اور ہر نصیحت پر اور اب تک جو حضرت والا نے اپنا درد دل ہم پر نچھاور کیا اس کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات کو بلند کریں اور اللہ تعالیٰ حضرت والا پر اپنے شان کے مطابق رحمتوں کی بارش کا نزول فرمائے. تمام حضرات نماز کی تیاری کر لیجئے. تمام حضرات نماز کی تیاری کر لیں. ایک بہت ضروری اعلان ہے، ہر ایک کا اس معاملے میں فرض بنتا ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم آخری سانس تک یہی روتے رہے کہ گناہ ہم نہ کریں، ایک سانس اللہ کو ناراض نہ کریں، اور یہی روتے رہے کہ ہر قسم کی تصویر کشی حرام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے. ابھی تو اتنی رش ہے اور اس کے بعد صبح کیا حالت ہوگی، تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ آگے دوسروں کو پہنچا دیں. ہر شخص ادھر ادھر دھیان رکھے، نئے لوگ بھی بہت آتے ہیں، اس لیے جتنے دوست موجود ہیں سن رہے ہیں وہ دوسروں کو سنا دیں کہ ہر قسم کی فوٹوگرافی حرام ہے، کوئی بھی فوٹو کھینچنے کی کوشش نہ کریں.